बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। वो बच्चे जिन्होंने पंजाब पुलिस में अप्लाई किया है और वो फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका फ़िज़िकल टेस्ट कब होगा और कौन सी टेस्टिंग एजेंसी उनका रिटन पेपर लेगी, और वो बच्चे जिनकी चेस्ट कम है और वो उसके लिए परेशान है, तो उनको बेहतर टिप्स बताए जाएंगे चेस्ट पूरी करने के। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। जैसा कि सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2022 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, यानी कि फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2022 है। और इसके बाद कोई भी फॉर्म जमा नहीं होगा, कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकेगा। और इसके अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उसके लिए बॉयज़ की हाइट जो थी वो 5 फीट 7 इंचज़ थी और गर्ल्स की हाइट थी 5 फीट 5 इंचज़। और जो मैट्रिक इसके लिए रिक्वायर्ड थी, मैट्रिक 50% मार्क्स होने चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे पंजाब पुलिस में। और एसपीयू में वो अप्लाई कर सकते थे जो जिनके मैट्रिक में सेकंड डिवीज़न थी, यानी कि 45% मार्क्स थे, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में भी कांस्टेबल की जॉब थी, उधर भी एफए वालों ने अप्लाई किया था, एफए सेकंड डिवीज़न पे। तो वायरलेस ऑपरेटर की भी थी। तो इनका फिज़िकल टेस्ट कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा चेस्ट मैयर पूरी करने के क्या टिप्स हैं बेहतरीन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि इनका फ़िज़िकल टेस्ट कब से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि 15 नवंबर 2022 इनकी आखिरी तारीख है फॉर्म जमा करवाने की। तो फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख के बाद आपकी फ़ाइल रीचेक होती है, यानी कि जिसको स्क्रूटनी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में आपकी फ़ाइलें रीचेक होती हैं और देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट तो नहीं हुआ। उसके अलावा वो ये चीज़ देखते हैं कि कितनी फ़ाइलें जमा हुई हैं, तो उस हिसाब से वो डिफरेंट बूथ बना देते हैं और वो डिफरेंट टीमें तश्कील दे देते हैं। तो इस तरह वो देखते हैं, सब बच्चों को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट बूथ के हिसाब से। तो इस प्रोसेस को तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं। तो इसके फ़ौरन बाद बच्चों का फ़िज़िकल टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जब 15 नवंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म जमा करवाने की, तो आपकी फ़ाइलें और ये बच्चों की डिवीज़न का अमल, इस प्रोसेस को 10 से 15 दिन लगेंगे। तो यकीनन आपका फ़िज़िकल टेस्ट जो है ये 1 से 5 दिसंबर 2022 के दरमियान एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी लिस्ट लगा दी जाएगी। तो जब लिस्ट लगाई जाएगी तो फाइल एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। तो 1 से 5 दिसंबर के दौरान एक्सपेक्टेड है कि बच्चों का फ़िज़िकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात यह है कि वो बच्चे जो इस वजह से परेशान हैं कि उनकी चेस्ट पूरी नहीं है, तो वो कैसे पूरी करनी है, उनको टिप्स बताए जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो बच्चे जिनकी चेस्ट कम है उनको ये कहा जा रहा है कि आप पुशअप लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं। जब पुशअप लगाएंगे तो आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी। तो सब बच्चे जिनकी चेस्ट कम है वो सुबह को उठे, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद रनिंग की प्रैक्टिस तो करनी है। तो रनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद आपने पुशअप लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने पुशअप लगाने हैं ताकि आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो। और इसके बाद आपने दोपहर के टाइम आलू बॉयल करके खाने हैं। उसके बाद दलिया खाना है। दलिया के अलावा आपने एक दिन चावल बॉयल करके खाने हैं। या आपने अपनी डाइट मस्ट यूज़ करनी है, एक दिन एक चीज़ खा लें, एक दिन एक चीज़ खा लें। इस तरह आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है, इससे आपकी बॉडी में फैलाव आएगा, एक्सपेंड होगी। सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत सी गलत चीज़ें बता रहे हैं, जी आप ये मेडिसिन यूज़ करें, इससे आपको एक्सपेंड हो जाएगी, आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो जाएगी, आप ऐसे करें वैसे करें।
تو ان چیزوں کا سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ چیسٹ پوری کرنے کے چکر میں آپ نے خود کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ وہ طریقہ کار یوز کرنے ہیں جس سے آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، بلکہ آپ کی باڈی کو فائدہ ہو. تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پش اپ لگانے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ڈائٹ اچھی یوز کرنی ہے. اور جو سب سے مین میجرمنٹ کرواتے وقت آپ نے کرنی ہے، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی چیسٹ کے بالکل بیک سے وہ انچ ٹیپ نہیں لے کے آتے، بلکہ وہ تھوڑا سا نیچے میجر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ونگز سے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے میجرمنٹ کروانے سے پہلے. جب آپ کی باری آئے تو آپ نے اس سے پہلے 10 سے 12 پش اپ لگانے ہیں. پش اپ لگانے کے بعد آپ نے پہن کے جانی ہے شلوار قمیض پہن کے جائیں گے. جب وہ آپ کی قمیض وغیرہ اتروا لیں گے تو آپ نے اپنی شلوار اپنے پیٹ کے اوپر باندھنی ہے. اپنے پیٹ کے اوپر آپ نے ٹائٹ کر کے باندھ لینی ہے. جب پیٹ کے اوپر ٹائٹ کر کے باندھیں گے نا، تو اس سے پہلے آپ نے بنانا کھانے ہیں، یعنی کہ کیلے کھانے ہیں. آپ نے کیلے کھانے کے بعد 5 سے 6 کیلے کھا لیں، یا پھر چنے کھا لیں یا پھر کیلے کھا لیں. اور اس کے بعد آپ نے پانی پینا ہے. اتنا پانی پینا ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، ٹھیک ہے، زیادہ یعنی کہ پیٹ بھر کے آپ نے پانی پی لینا ہے. جب پانی پی لیں گے اور وہ آپ کی شلوار ٹائٹ ہوگی آپ کے پیٹ کے اوپر، تو آپ کی چیسٹ پمپ ہو جائے گی. اگر وہ جب کہے گا کہ سانس باہر نکال لو، تو چاہے آپ جتنا مرضی باہر نکال لو گے نا، تو آپ کی چیسٹ پمپ ہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک سے 1.5 اور 2 انچ کا فرق خود نظر آئے گا کہ آپ کی چیسٹ پمپ ہو جائے گی اور ایکسپینڈ ہوئی نظر آئے گی. آپ کو سانس بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کی چیسٹ پوری ہوگی. تو پھر جب وہ کہے گا کہ سانس بھرو، یعنی کہ ایکسپینڈ کرو، تو آپ ایزیلی ایکسپینڈ بھی کر سکو گے. ورنہ ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ بچے بنا سانس بھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی، جب میجرمنٹ کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سانس باہر نکالو، تو بچے باہر نہیں نکالتے. تو پھر بچوں کو کہتے ہیں جی چلو اونچی آواز میں کاؤنٹنگ کرو، یعنی کہ 1 2 گنتی سناؤ مجھے اونچی آواز میں. جب وہ گنتی سناتے ہیں تو تب وہ بچے کا سانس سارا باہر نکل جاتا ہے، تو اس کی چیسٹ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ نے یہ والا پروسیس کیا ہوگا، آپ کی اپنی شلوار پیٹ کے اوپر باندھی ہوگی ٹائٹ کر کے، آپ نے چنے یا کیلے کھائے ہوں گے، اوپر سے پانی پیا ہوگا، تو آپ کی چیسٹ پمپ رہے گی. تو پھر آپ اس میں کیا ہوگا، وہ چاہے آپ کو کہے کہ کاؤنٹنگ سناؤ یا جو مرضی سناؤ، تو آپ سانس ساری باہر بھی نکال دیں گے تو آپ کی چیسٹ پمپ ہی رہے گی. تو اس کے بعد جب آپ سانس بھریں گے آپ کی چیسٹ ایکسپینڈ ہوگی. تو جب ایکسپینڈ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی چیسٹ پوری ہو جائے گی، آپ کی میجرمنٹ پوری ہو جائے گی. تو یہ وہ ان بچوں کے لیے بہترین ٹپس ہے جنہوں نے چیسٹ میجرمنٹ کروانی تھی اور وہ اس وجہ سے پریشان تھے اور ان کی چیسٹ میجر نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ان کے لیے بہترین ٹپس ہے. آپ کے پاس 10 سے 15 دن ہیں، یہ 15 دن آپ نے یہ ایفرٹ کرنی ہے، پش اپ لگانے ہیں اور یہ ڈائٹ اچھی یوز کرنی ہے. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو ٹپس بتایا ہے کہ میجرمنٹ کرواتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے ہی میجرمنٹ کروانی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کون سی ایجنسی لے گی، کیونکہ جب یہ فیز 1 کی جاب آئی تھی تب پی ٹی ایس نے ان کا ٹیسٹ لیا تھا. اس کے بعد جب فیز 2 کی آئی تھی تو تب ہر ڈسٹرکٹ کے بورڈ نے لیا تھا. جیسے کہ لاہور کا لاہور بورڈ نے لیا تھا، گوجرانوالہ کا گوجرانوالہ بورڈ نے لیا تھا. تو انہوں نے پیپر کا نا پیٹرن چینج کر دیا تھا. پیٹرن اس طرح سے چینج کیا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے جب سے بھی پنجاب پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے تو اس کے ریٹن پیپر میں کچھ پیپر میں 100 ایم سی کیوز ہوتے تھے، کچھ میں 90 ایم سی کیوز اور ایک 10 نمبر کا کوئی ایسے دے دیتے تھے. لیکن جب فیز 1 کی بھرتی ہوئی اس میں بھی یہ تھا کہ 90 نمبر کے ایم سی کیوز تھے، 10 نمبر کا اس میں ایسے تھا. جب فیز 2 کی بھرتی ہوئی ہے تو اس میں جب بورڈ نے پیپر لیا ہے تو بورڈ نے یہ کیا کہ آپ کو 30 ایم سی کیوز دے دی اور باقی جو 60 نمبر کا تھا وہ انہوں نے سبجیکٹیو دے دیے. سبجیکٹیو کویسچن سولو کرنے تھے جو کہ بچوں کے لیے ایک مشکل کام تھا. تو وہ بہت زیادہ بچے اس میں فیل بھی ہوئے کیونکہ بچوں نے اس کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. تو اب پیپر لینا ہے، وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ پیپر لے گا پنجاب پولیس خود پیپر لے گی اور کوئی ٹیسٹنگ ایجنسی پیپر نہیں لے گی. تو ان کی زیر نگرانی پنجاب پولیس خود ہی پیپر لے گی. اس کے پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا، اس کے پیپر میں آپ کو 90 ایم سی کیوز اور 10 نمبر کا ایسے ہی آئے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 100 کے 100 ایم سی کیوز دیے جائیں.
اور اس کا جو پاسنگ مارکس ہوں گے وہ 40 ہوں گے، جو کہ سب سے پہلے پنجاب پولیس کا کرائٹیریا تھا۔ وہ آپ کو 100 ایم سی کیوز آئیں گے، اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کو جنرل نالج، اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز، اس کے علاوہ انگلش، میتھ اور کرنٹ افیئرز، یہ چیزیں آپ کو پیپر میں آئیں گی، اور 100 ایم سی کیوز ہوگا، جو کہ ایک نہایت آسان پیپر ہوتا ہے۔ بچوں نے ٹینشن نہیں لینی، پیپر بھی آپ کو بالکل آسان آئے گا۔ 100 ایم سی کیوز ہوں گے تو جو آپ نے آلریڈی پڑھے ہوں گے تو آپ نے وہ ایزیلی پاس کر لیں گے، 40 اس کے مارکس ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، تو انٹرویو میں بھی بچے انشاءاللہ کوالیفائی کر جائیں گے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور دوسری بات، جب یہ فزیکل ٹیسٹ آپ کا ہوگا، قد چھاتی آپ کی میئر ہو جائے گی، تو اس کے 2 سے 3 دن بعد فوراً یعنی کہ آپ کی رننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی، رننگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ 4 سے 5 دن کا پروسیس ہے فزیکل کا، یعنی کہ قد چھاتی میئر کرنے کا۔ اس سے فوراً بعد آپ کی رننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ جو لاہور والے بچے ہیں ان کی رننگ ایلیٹ سینٹر بیدیاں ہوگی، تو سب بچے اس چیز کی پریکٹس کر لیں۔ تو اس کے فوراً بعد آپ کا 10 سے 15 سے 20 دن بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا، یعنی کہ رننگ کے 15 سے 20 دن بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو کیونکہ اس دفعہ پنجاب پولیس نے خود پیپر لینا ہے تو یہ بہت جلد پیپر ہو جائے گا، تو سب بچے خود کو تیار رکھیں، اپنی تیاری اچھی رکھیں، تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔